میں آپ کے سامنے اس منقبت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر لکھی ہے۔ افضل البشر بعد از انبیاء مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ افضل البشر بعد از انبیاء مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ صدق و صفا، صدق و وفا، جود و سخا حصہ ہے صدیق اکبر کا۔ ایک رات کا عمل مانگتے تھے عمر صدیق اکبر سے، ایک رات کا عمل مانگتے تھے عمر صدیق اکبر سے، ہجرت کی رات والا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے ایک رات کا عمل دے دیں، میری ساری زندگیوں کے اعمال لے لیں، میری ساری زندگی کے اعمال لے لیں۔ ایک رات کا عمل مانگتے تھے عمر صدیق اکبر سے، ہجرت کی رات جو کارہا نمایاں تھا صدیق اکبر کا۔ عالم کفر برہم تھا، اہل شرک پریشان تھے۔ عالم کفر برہم تھا، اہل شرک پریشان تھے۔ جب گونج رہا تھا کعبہ کے صحن میں خطبہ صدیق اکبر کا، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کچھ جمعے پہلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحن کعبہ کے اندر خطبہ دیا تھا، اعلان توحید کیا تھا، کلمہ توحید بلند کیا تھا، اور اس کے صلے میں آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کو حالت غشی میں گھر لے جایا گیا تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا تھا، پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ مجھے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ دوا لوں گا، جب تک مجھے حضور علیہ السلام کی خیریت معلوم نہ ہو جائے۔ یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عالم کفر برہم تھا، اہل شرک پریشان تھے۔ جب گونج رہا تھا کعبے کے صحن میں خطبہ صدیق اکبر کا، اہل کفر سے مار کھانے کے بعد جب ہوش آیا، اہل کفر سے مار کھانے کے بعد جب ہوش آیا، فقط ایک ہی، بس ایک ہی مطالبہ تھا صدیق اکبر کا۔ اور مطالبہ سمجھتے اگلے شعر میں اس کا بیان ہے، لیکن مطالبہ وہی کہ مجھے بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ یہ کمال عشق تھا، بلکہ یہ عشق کی معراج تھی۔ بے خودی میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کے جلوہ دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ عشق کی منازل جو ہے وہ بہت بڑی ہے منازل، لیکن صدیق اس مقام پر ہے کہ جہاں عشق کی منازل ختم ہو جاتی ہے۔ اہل کفر سے مار کھانے کے بعد جب ہوش آیا، فقط ایک ہی، بس ایک ہی مطالبہ تھا صدیق اکبر کا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ دوا لوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ دوا لوں گا، نہ کر لوں جب تک میں دیدار رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کو سبز چادر میں، صدیق کو سبز روزے میں سلا لیا۔ ہجرت کی رات لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کر کے سبز چادر علی کو دے دی، علی سو جاؤ، اور جب میں چلا جاؤں تو میرے پاس جو کفار کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینا۔ اس طرف اشارہ ہے۔ علی کو سبز چادر، یہ علی کا اعزاز تھا کہ سبز چادر میں سلا دیا۔ علی کا اعزاز تھا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دی۔ اس طرف اشارہ ہے اس شعر میں۔ علی کو سبز چادر اور صدیق کو سبز روزے میں سلا لیا۔ اپنے ساتھ ابو بکر ہیں، حضور کے ساتھ روزے میں ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔
علی کو سبز چادر، صدیق کو سبز روزے میں سلا لیا۔ ہجرت کی رات ساتھ جانے کا نمبر تھا صدیق اکبر کا، ساتھ علی نہیں گئے، نمبر صدیق کا تھا، صدیق گئے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ علی کے نمبر اور جگہ پہ لگے۔ علی کا مقام بھی وراء الورا ہے، صدیق کا مقام بھی وراء الورا ہے۔ جو مقام جس کو میرے اور آپ کے نبی نے عطا کیا ہے، سند کے طور پر دیا ہے، سرٹیفکیٹ کاٹ کر دیے ہیں، وہ مقام انہی کا ہے، نہ ہم ان میں گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ صدیق کا مقام اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے، یہ مقام انہی کا ہے۔ عمر کا مقام انہی کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر خطاب ہوتا۔ عثمان کا مقام اپنا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام اپنا ہے۔ ہر ایک کے میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے تو آپ کو منقبت سنانی ہے۔ علی کو سبز چادر، صدیق کو سبز روزے میں سلا لیا۔ ہجرت کی رات ساتھ جانے کا نمبر تھا صدیق اکبر کا۔ تبوک میں کس کس نے نہ دیا قیمتی سامان اپنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان پیغمبر ہوا کہ سامان کی ضرورت ہے، اشرفیوں کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، جہاد کا معاملہ درپیش ہے، لے آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے، تو سب نے دیا۔ کسی نے سنا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا اور رسول کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ اس شعر کو میں نے اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی کو، اس شعر کی ترجمانی کہہ رہی ہے، اس واقعہ کی ترجمانی میں نے اپنے الفاظ میں یوں کی، تبوک میں کس کس نے نہ دیا قیمتی سامان اپنا، مگر کام آ گیا گھر سارے کا سارا صدیق اکبر کا۔ مگر کام آ گیا گھر سارے کا سارا صدیق اکبر کا۔ تمنا تھی سب کی کہ روزے میں سلا لے ساتھ اپنے۔ حضور جب روزے میں چلے گئے، وصال فرما گئے، تو کس کس کی تمنا نہ تھی، کس کس کی تمنا نہ ہوگی؟ حضرت عائشہ کی بھی تمنا تھی، حضرت صدیق کی بھی تمنا تھی، عمر کی بھی تمنا تھی، علی المرتضیٰ شیر خدا کی بھی تھی، عثمان غنی کی بھی تھی۔ میں کہتا ہوں کوئی صحابی ایسا نہ ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ رسول پاک سبز روزے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ لیکن جن کی قسمت میں تھا وہ مقام، جن کا خمیر اٹھا تھا اس گانے سے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو خاک وہیں پہنچنی تھی جہاں کا خمیر تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق کا عمر کا خمیر بھی اسی مٹی سے تیار ہوا تھا جہاں سے، جس مبارک مٹی سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر تیار ہوا تھا۔ لیکن آپ کا خمیر، اس کی کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر۔ فرمایا عام انبیاء کے خمیر جب تیار ہوئے تو ان کی مٹی کو عام مٹیریل سے، عام پانی سے گوندا گیا، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب میرا خمیر تیار ہوا تو میری مٹی کو اللہ نے نور میں گوندا۔ تمنا تو سب کی تھی کہ روزے میں ساتھ سلا لے اپنے، مگر یہ مقام، یہ مرتبہ تھا صدیق اکبر کا۔ اب ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارے کا سارا سامان لا کر پیغمبر کے دامن میں ڈال دیا، پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئی تلاش کر رہے تھے کہ سوئی بھی باقی نہ رہے، یہ عالم تھا
صدیق اکبر کے ایثار کا یہ علم تھا، اور کپڑے جو تھے وہ بھی اس طرح ہوئے کہ وہ سب جو ہے راہ خدا میں جو دے دیا، رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور خود صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس بغور کے کانٹوں کے ساتھ۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ فرش پر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بغور کے کانٹے لگائے ہیں، او فرشتوں تم بھی آج ٹاٹ کا لباس پہن لو، میرے صدیق کی ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آئے، آ کر سلام کیا، کہا یا رسول اللہ اپنے یار سے پوچھیں کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس میں کوئی غریب تو نہیں تھا؟ جب اسلام قبول کیا، صدیق اکبر کی 6 دکانیں تھیں ریشم کے کپڑے کی، پیغمبر کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ بڑے تاجر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سفیر تھے عرب والوں کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبر کے قدموں پہ سب نثار کیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اللہ نے فرشتوں کو پہنا دیا، جبریل کو بھیجا کہ صدیق سے پوچھے اے پیغمبر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اس عالم میں رب سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق، فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حکم فرمائیے۔ فرمایا یہ جبریل آئے بیٹھے ہیں، تجھے سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اللہ تجھ سے پوچھ رہے بواسطہ جبریل، تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو اس حال میں اپنے رب سے راضی تو ہے نا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں تو اس کی رضا کی تلاش میں ہوں، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں راضی ہوں کہ نہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے کہ میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں راضی ہوں کہ نہیں اس کی رضا پر، میں تو اس کی رضا پہ راضی ہوں، میں نے تو اپنی خوشی سے یہ عمل کیا ہے، میرے رب کو یہ اتنا عمل مجھے پسند آیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ گویا زبان حال سے یہ کہا، فرمایا کہ تیرا رب تجھ سے پوچھ رہا ہے اے صدیق تو خوش تو ہے نہیں اس حال کے اندر۔ اس کو میں نے شعر میں یوں بیان کیا، ٹاٹ کا لباس ببول کے کانٹوں کے ساتھ کیا پہنا، ٹاٹ کا لباس ببول کے کانٹوں کے ساتھ کیا پہنا، آسمانوں پہ دھوپ تھی اور چرچا تھا صدیق اکبر کا۔ آخری شعر مقطع میں میں صدق پلا، صدیق کی نسبت سے صدق کا لفظ استعمال کیا میں صدق پلا انیس ہم کو بھی کہ ایمان کو جلا ملے، اس ظرف سے کچھ کلا تھا جو حصہ تھا صدیق ہے۔